الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس موضوعاتی دورہ قرآن کریم، دورہ قرآن انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس، دوست احباب سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر، اس کے پیارے حبیب کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احسان عظیم کہ آج ایک بار پھر ہم قرآن کریم کی عظیم صحبتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے موضوعاتی دورہ قرآن کی کلاس میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی عظیم گھڑیوں میں، وہ گھڑیاں جن کو اللہ پاک نے برکتوں کے خزانوں سے بھرا ہے، رحمتوں کے سمندر بنا دیا ہے، عطاؤں اور بخششوں کے بے کراں سمندر بنا دیا ہے، ان گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی توفیق سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کی تصدق سے ہم صحبت قرآن کریم کے لیے حاضر ہیں۔ منہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل کا پلیٹ فارم ہے اور قرآنی انسائکلوپیڈیا ہمارا راستہ ہے۔ اس کلاس میں ہم جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العالی کا عطا کردہ اس امت کے لیے ایک عظیم تحفہ قرآنی انسائکلوپیڈیا، جس میں قرآن کریم میں موجود 5000 سے زائد موضوعات کا احاطہ اس طریق پر کیا گیا ہے کہ ہر موضوع سے ریلیٹ آیات کو ہر موضوع کے تحت جمع کر دیا گیا ہے، اور اس طرح ہر خاص و عام کے لیے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ جس بھی موضوع پر ہمیں قرآنی حوالہ چاہیے، قرآنی دلائل چاہیے، قرآنی آیات چاہیے، تو ہم اس موضوع کا صفحہ نمبر اور جلد نمبر اٹھاتے ہیں اور اس موضوع پر پورا عبور حاصل کر لیتے ہیں، پورا نالج حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ حضور شیخ الاسلام کا ایک بہت بڑا احسان ہے اس امت پر۔ اللہ پاک ہمیں اس احسان کا کچھ تو بدلہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدلہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، امت کا ہر فرد اس سے فائدہ اٹھائے، اور جس مقصد کے لیے یہ اتنی محنت 50 سالہ محنت حضور شیخ الاسلام کی اس میں شامل ہے، جس مقصد کے لیے محنت کی گئی ہے وہ مقصد پورا ہو، اور وہ پورا کسی اور مخلوق نے نہیں کرنا، وہ پورا ہم نے ہی کرنا۔ جن پر قرآن اتارا گیا اور جن کی خاطر قرآن اتارا گیا وہ ہے انسان۔ تو اسی سلسلہ کی کڑی ہے کہ آج ہمارا لیکچر اس قرآنی انسائکلوپیڈیا میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ الایمان باللہ تعالی، وہی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مومن کے لیے ایمان کے جو شعبے ہیں، تو ایمان کے جو سٹیپس ہیں ان میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ تو ایمان باللہ تعالی، اس کے کچھ ٹاپکس ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں
جو گزشتہ لیکچرز میں ڈیٹیل سے موجود ہیں، اور آج کا ہمارا ایمان باللہ تعالیٰ کے ذیل میں ہی موضوع جو ہے وہ ہے بیان محبت اللہ تعالیٰ و عبادتہ والتوکل علیہ والاستعانۃ بہ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی عبادت، اس پر توکل اور اس سے مدد کرنے کا بیان، یعنی آج کے اس لیکچر میں ان چیزوں کا ذکر آئے گا، اور اس کے آگے اور بھی ماشاءاللہ جتنا ہم کر سکے۔ تو اس میں پہلا ٹاپک جو آج ہم نے پڑھنا ہے 6 ٹاپکس میں سے، تو وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی عبادت، اللہ پر توکل اور اللہ سے استعانت یعنی مدد طلب کا بیان، جس میں سب سے پہلے محبت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کی محبت تم پر فرض ہے، سب سے پہلا سب سے بڑا فرض جو ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ پر ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ سے شدید محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں، یعنی جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے ویسی ان معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے خدا، دنیا کی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان کی پہچان اور اللہ پر ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی شدید ترین محبت، یعنی ایسی محبت کہ اس محبت سے اوپر ان باطل خداؤں کی محبت تو اس کو تو پھینکو جہنم میں، اپنے والدین کی محبت بھی اللہ کی محبت سے اوپر نہ آئے، اپنی اولاد کی محبت بھی اللہ کی محبت سے اوپر نہ آئے، حتیٰ کہ کسی چیز کی محبت بھی، اس کی ساری ڈیٹیلز قرآن پاک نے بتا دی ہیں کہ کسی چیز کی محبت بھی، پیچھے یہ آیت ہم نے پڑھی بھی تھی کہ تمہارے مال، جان، اولاد اور یہ تجارت جو تم کرتے ہو جس کا نقصان کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ تمہارے بڑے بڑے محلات، جاگیریں، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اور جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو، پھر تم ایماندار نہیں ہو، تمہارا ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی شدید محبت، اشد حب للہ۔ تو یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی محبت، والدین سے لے کے، والدین سے بڑھ کے کسی کی محبت نہیں ہو سکتی، والدین سے لے کے ہر رشتہ دنیا کا، اور پھر دنیا کی ہر چیز، کاروبار ہے، تجارت ہے، دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہر محبت اللہ رب العزت کی محبت کے تحت ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اور کوئی بھی محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کی محبت سے دور کر دے۔ کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آ جائے کہ جو دنیا کے لحاظ سے آپ کو بہت فائدہ مند لگ رہی ہے، بہت بڑی لگ رہی ہے، مثلاً حرام کی کثرت ہے، ڈھیر ہے حرام کے لگے ہوئے، آپ کو کروڑوں اربوں کی طرف مفت میں دعوت دی جا رہی ہے، اور لیکن اس سے آپ کے ایمان میں کمی آنے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ مومن نہیں اگر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ کہ کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی تمہیں اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت سے دور نہ کر سکے، اور
ہر چیز سے اوپر اور ہر چیز سے بڑھ کر تمہارے دل میں محبت ہو تو اللہ رب العزت کی ہو. یہ ایمان کی بنیاد بھی ہے اور ایمان کی پہچان بھی ہے. اب اگلی آیت میں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہم نے پڑھی. اس سے اگلی آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 ہے، 31. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی پہچان اور ایمان کی بنیاد اللہ کی شدید محبت ہے. اور اب بندہ سوال کر سکتا ہے کہ مولا یہ محبت ہمیں کیسے مل سکتی ہے، اس کا راستہ کیا ہے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، جس سے ہم کمال ایمان والے ہو جائیں اور تیرے اوپر ایمان جو ہے وہ ہمارا مولا وہ مکمل ہو جائے، تو وہ راستہ ہمیں بتا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایمان کا راستہ میری شدید ترین محبت ہے. اور وہ محبت کیسے ملے گی؟ اب آؤ تمہیں سورۃ آل عمران کی آیت بتا رہی ہے کہ قل، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا بلکہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لیا، حضور کے وسیلے سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ کا محتاج نہیں، اللہ نے ہمیں تو فرمایا ہے کہ واتخذوا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، میری ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، لیکن خود وہ وسیلے کا محتاج نہیں. اس کے باوجود وہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر کے بتا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، کہ اس کے وسیلے کے بغیر میں کبھی بھی نہیں ملتا. میں قل، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے، یہ جو سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیسے مکمل ہوگا یا اللہ کی وہ محبت کیسے ملے گی جس سے ایمان مکمل ہو جائے، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرو. اور اللہ پاک نے خود حضور کی زبان سے کہلوایا، سبحان اللہ. اور بات اپنی مصطفیٰ کی زبان سے کہلوائی اور فرمایا کہ کہہ دے ان سے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، پھر کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یحببکم، تم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ. یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اور تیسرے نمبر پر واللہ غفور الرحیم، اور اللہ نہایت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شدید محبت کو ایمان کہا. اور وہ محبت کہاں سے ملتی ہے؟ مولا وہ شدید محبت کیسے ہوگی، کہاں سے ملے گی، کیسے کریں گے ہم؟ فرمایا آؤ میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ. کہا میرے مصطفیٰ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے در پہ بٹھائیں، اپنے سامنے بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو. نماز پڑھو وہ بھی مجھے دیکھ کر، روزہ رکھو وہ بھی مجھے دیکھ کر، حج کرو وہ بھی مجھے دیکھ کر. ہر عمل جب میری پیروی میں کرو گے، میرے اتباع میں کرو گے، میری تقلید میں کرو گے، ڈائریکٹری خدا تک پہنچنے کی کوشش کرو گے. کہو گے نماز ہمیں پڑھنی آتی ہے، پڑھ لیں گے نماز، اللہ تک پہنچ جائیں گے. میرے محبوب ان کو بتا دیں کہ نماز تمہیں اللہ نے نہیں سکھائی، نماز تمہیں مصطفیٰ نے سکھائی ہے. قرآن تمہیں خدا نے ڈائریکٹ نہیں دیا، قرآن ملا ہے تو سینہ مصطفیٰ سے ملا ہے. روزہ رکھنا تمہیں خدا نے نہیں رکھ کے دکھایا، میرے مصطفیٰ نے رکھ کے دکھایا ہے. جیسے تو عمل کرتا ہے تیرے پیچھے چلے اور تجھ جیسا عمل کرے. پھر بندہ کہتا ہے کہ چلے سیرت کی پیروی کر لیتے ہیں، اطاعت رسول کر لیتے ہیں. نماز حضور پڑھتے تھے میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ حضور رکھتے تھے میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، حج حضور نے کیا میں بھی حج کر لیتا ہوں. اللہ کی محبت مل جائے گی؟ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک اطاعت ہوتی ہے، ایک اتباع ہوتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اطیع اللہ، اطیع الرسول،
کہ رسول پاک کی اطاعت کرو، یعنی فقط سیرت کی پیروی کرو، محبت کی ضرورت نہیں فرمایا فاتبعونی، ان سے کہو کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب جاؤ، مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب جاؤ، تمہارا تن من دھن میرے مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، اور میرے مصطفیٰ کی محبت اور عشق میں ڈوب کر فی قلوبہم اشد حبا لی، حضور نے فرمایا تھا کہ وہ مومن جو میرے بعد آئیں گے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، مگر فی قلوبہم اشد حبا لی، ان کے دل میری شدید ترین محبت سے پھوٹ کر بھرے ہوں گے۔ آقا فرماتے ان کے ایمان کو میری طرف سے 7 بار سلام۔ تو تمہارے دل کا مقام یہ ہو کہ تمہارا دل عشق مصطفیٰ کا خزینہ ہو، محبت مصطفیٰ کا خزینہ ہو، تمہاری نگاہیں ہر وقت مصطفیٰ کی دید کو تڑپے، تمہارے دل ہر وقت مصطفیٰ کی دید کو چاہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تم سب کچھ ہر گھڑی قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ اور اس حالت میں پھر دیکھو کہ حضور نماز پڑھ رہے میں بھی پڑھوں، حضور روزہ رکھ رہے میں بھی رکھوں، حضور حج کر رہے میں بھی کروں۔ جب دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی اور زندگی میں اطاعت مصطفیٰ ہوگی تو اس کو اتباع کہا جائے گا۔ یعنی اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے، معنی دونوں کا بیسیکلی ایک ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا، مگر اطاعت میں محبت ضروری نہیں، اطاعت بغیر محبت کے بھی ہوتی ہے، فقط حکم ہونا سنا، فرض سمجھا اور فرض کو ادا کر دیا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ مگر جس کی اطاعت کی ہے پہلے اس کے عشق میں ڈوب گیا، ابو بکر صدیق بن گیا، عمر فاروق بن گیا، مولا علی بن گیا، عثمان غنی بن گیا، بلال حبشی بن گیا، اس کی عشق میں ڈوب گیا، اور پھر اس کے پیچھے جیسے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، جیسے روزہ رکھتے دیکھا، جو عمل کرتے دیکھا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 1.25 لاکھ میرے بندے یہ اصل مومن ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کی اقتداء کرو۔ اب حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فَأَيُّهُمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ اب وہ صحابہ کون ہیں؟ وہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جو پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہیں، دلوں میں حضور کا عشق لے کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دلوں میں مصطفیٰ کا عشق لے کر وہ روزہ رکھ رہے ہیں، دلوں میں عشق مصطفیٰ لے کر وہ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرے کرنے جا رہے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور اس حد تک عشق میں مبتلا ہیں، عشق میں ڈوبے ہیں کہ اگر آقا کا حکم ہو جاتا ہے تو گھر کا سارا سامان جھاڑو دے کے اٹھا کے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اس محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ان کو اپنے محبوب سے کہلوا دیا کہ یہ میرے صحابی، صرف صحابہ کو کہا ہے نا، اس وقت یہاں پر یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ صحابہ کا دور ہے، اور اس وقت ایسے نمازی بھی موجود تھے جن کی اتنی نمازیں ہوتی تھیں، نمازوں کی اتنی کثرت ہوتی تھی کہ آقا نے فرما دی ان کی نسل سے قیامت تک ایک گروہ جاری رہے گا، میرے صحابیوں سن لو، اور ان کی اتنی نمازیں ہوں گی کہ میرے صحابیوں اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھ لو تو اپنی نمازوں کو کم سمجھو، ان کی عبادتوں کو تم دیکھ لو تو اپنی عبادت کو ان سے کم سمجھو، دیکھنے والے ان کو اللہ کا ولی گردانیں گے، سمجھیں گے، لیکن آقا فرماتے ہیں ان کے دلوں سے ایمان ایسے خارج ہو جائے گا جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ آقا کیوں خالی ہوں گے؟ آقا نے فرمایا وہ عبادت تو کریں گے مگر ان کے دل میری محبت سے خالی، عبادتیں تو بہت ہوں گی مگر ان کے دل میری محبت سے خالی ہوں گے۔ اب ایسے لوگ اب نہیں، اس وقت بھی موجود تھے کہ حضور علیہ السلام کی محفل لگی ہے، مال غنیمت آیا ہے، مولا علی نے لا کے حضور کے سامنے ڈھیر کر دیا،
کہ آقا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کس غلام کو کتنی ضرورت ہے، آپ تقسیم فرما دیں۔ حضور تقسیم فرمانے لگے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اٹھ کے، اس کا نام ابو خویسرہ تمیمی، اتنی لمبی داڑھی، اونچی شلوار، لمبی قمیض، لمبی داڑھی، سر سے گنجا، ساری وہ نشانیاں موجود ہیں۔ دیندار اتنا لگ رہا تھا جیسے اس کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اور نہیں ہوئی ہوگی۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جملہ بولا ایسا کہ ثابت ہو گیا کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد کوٹ کوٹ کر بھرا۔ نمازی بھی تھا، روزہ دار بھی تھا، حاجی بھی تھا، سب کچھ تھا، اور اٹھ کے جملہ کیا بولا، نعوذ باللہ، یہ اس کا جملہ دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائیں کہ آپ نے تقسیم غلط کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور جو شخص جو ایمان والا یہ جملہ بول دے تو اس کے عمل چاہے آسمان و زمینوں کے برابر بھی ہوں، اللہ پاک 1 سیکنڈ کی دیر میں اٹھا کے وہ مار دے کہ دفع ہو جا میری بارگاہ سے۔ یہ ایک جملہ بھی انسان کو کافر کر دیتا ہے۔ کسی ایمان والے کو اگر کوئی ایسا جملہ بولے، اس نے یہ جملہ بولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی محبت میں گمدے ہوئے تھے، آقا کی محبت پر قربان، آقا کی عظمتوں پر قربان، آقا کی عزتوں پر قربان، فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے، تلوار نیام سے باہر نکالی، عرض کی حضور مجھے اجازت دیجئے اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ آقا نے فرمایا نہیں عمر، میری مجلس میں کسی کلمہ گو کو قتل نہیں کرنا، باہر فساد مچ جائے گا کہ نبی پاک کی مجلس تھی اور کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا گیا۔ بس میرے صحابیوں سارے اس کی شکل پہچان لو کہ اس کی نسل سے قیامت تک ایک گروہ آئے گا جن کی عبادتیں بے شمار ہوں گی، ریاضتیں بے شمار ہوں گی، مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ قرآن میں ایسے خوبصورت طریقے سے پڑھیں گے کہ پڑھنے والے محسور ہوتے جائیں گے کہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے، اتنا خوبصورت درس دیتے، مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ وہ اس کی نسل سے ہوں گے، گستاخ کی نسل سے۔ اب 1.25 لاکھ صحابہ ایک طرف ہیں اور اس ایک شخص کا حضور پہچان کروا رہے ہیں ان الفاظ سے، اور اپنے صحابہ کی پہچان کن الفاظ سے کروا رہے ہیں کہ اصحابی کالنجوم، میرے بعد میں آنے والوں، یہ جو میرے صحابی عمر جیسے، علی جیسے اور ان جیسے، یہ جو ایک طرف بیٹھے نا میری محبت سے بھرے ہوئے، یہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ اور یہ جو کمینہ میری ذات میں ایک جملہ ایسا گستاخانہ بول رہا ہے، اس کی نمازوں کو نہ دیکھنا، اس کے روزوں کو نہ دیکھنا، اس کی عبادتوں کو نہ دیکھنا، ایمان سے خالی ہے۔ تو پھر اتباع والے کون ہوئے؟ صحابہ کرام۔ اور پھر پتہ چلا اتباع کس کو کہتے ہیں۔ اطاعت کا مطلب ہے حکم سنا، فرض سمجھا اور اس پر عمل کر لیا، مگر اتباع کا مطلب ہے کہ جس ہستی کے پیچھے چلنا ہے، جس ہستی کے عمل کی پیروی کرنی ہے، پہلے دل میں اس کا عشق ہونا ضروری ہے، پہلے دل میں اس کی محبت ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دلوں کو میرے مصطفیٰ کا مدینہ بناؤ، اور پھر نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جو کچھ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے وہ سب کچھ کرو۔ جب میں دیکھوں گا کہ تمہارے دلوں میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، میرے مصطفیٰ کی تصویر گڑی ہے، اور تمہارا عمل میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، تو پھر پہلے تو تم مجھ سے محبت کرنے کی دعا کرتے تھے، اب تمہارا خدا تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلا۔ اور پھر یہ ہمیں معیار پتہ چل گیا کہ جو مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہ خدا کے عاشق ہیں، اور جو خدا کے عاشق ہیں وہی پکے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہی خدا کے عاشق ہیں، اور جو خدا کے عاشق ہیں وہی مومن ہیں۔
پھر مومن کون ہوئے؟ تو مصطفیٰ کے عاشق ہیں۔ کسی ہر نمازی کو مومن نہیں کہا جاتا۔ یہ کئی بار بات ہوتی ہے نا کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے۔ ہر نمازی مسلمان تو ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ ہر نمازی یعنی جو مومن ہے، مومن وہی ہے جو دل میں عشق مصطفیٰ لیتا ہے اور پھر اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے، حضور کی اطاعت میں آ جاتا ہے۔ اور مسلمان فقط وہ ہے جس نے اللہ کا حکم سنا، کہا مجھے نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھ لیا کافی ہے، قرآن کے درس کافی ہیں، جو قرآن کہتا ہے وہ کرتا جاؤں گا، خود ہی مجھے خدا مل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں بتا دیا کہ میری محبت بعد میں ملے گی، پہلے میرے مصطفیٰ کی محبت ہوگی۔ جو اس سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا اس کو میں لکھ دوں گا یہ مومن ہے۔ تو پھر ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، ہمیں تو رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، سب کچھ ان کے صدقے ملا۔ اور پھر یہاں پر کتنا بڑا انعام سب سے پہلے صحابہ کرام کے لیے، اور پھر صحابہ کی تقلید کرنے والوں کے لیے، اور پھر ان کی تقلید کرنے والوں کے لیے، اور قیامت تک جتنے بھی ہمارے جیسے فقیر، نادار، لاچار، یتیم، کمینے پھر رہے، صحابہ کی تقلید کرنے والے، ان کے لیے کتنا بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے میرے محبوب ہو۔ آئے مولا ہم اس قابل ہو گئے تیرے محبوب ہیں؟ فرمایا ہاں، اس دنیا میں رہتے ہوئے جو جو میرے مصطفیٰ کا عاشق ہے وہ میرا محبوب ہے، جو جو میرے محبوب کا عاشق ہے، جو میرے محبوب کا عاشق ہے میں اس کا عاشق ہوں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس آیت میں۔ اور پھر دوسرا بڑا انعام کیا دیا کہ جو محبوب کا عاشق ہو گیا، عاشق ہو کر اس نے محبوب کی پیروی کی اور عبادت کی، اللہ کی عبادت کی، تو اللہ نے اس کے سارے گناہ بھی مٹا دیے۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ بھی یقین آتا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے کہ جو نبی کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں میں حضور کا ہر گھڑی عشق ہے، محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے کوئی بیچ میں گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہی مٹا دیتے۔ بڑی بات ہے نقطے کی کہ اللہ پاک ہے، کس سے محبت کرتا ہے؟ جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ تو جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ خود پاک ہے، ان کو بھی پاک ہی رکھتا ہے، ان کو بھی پاک ہی رکھتا ہے۔ کبھی کوئی دنیا سے چلتے ہوئے انسان لغزش ہو جائے تو اس ناپاکی کا تنکا فوراً فرشتوں سے کہتا نکال کے پھینک دو، اس کی زندگی کو پاک کر، اس لیے کہ یہ میرے نبی کا عاشق ہے، میرے محبوب کا عاشق ہے اور میرا محبوب ہے۔ میں خود پاک ہو کر کسی محبوب کو ناپاک نہیں ہونے دیتا، ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی مثال میں بار بار عرض کرتی، اپنی ماں سے دیکھ لیں، والدین سے دیکھ لیں، جو والدین کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، کہ اگر ہماری ذات میں کوئی خرابی آنے لگے، کوئی غلطی ہونے لگے، تو ہماری ماں کی ہم سے محبت بھی ہے، ماں ہم سے محبت بھی کرتی ہے، تو ہماری ماں کیا فوراً نہیں اٹھتی ہمیں پاک کرنے کے لیے؟ ہمارا باپ کیا فوراً نہیں اٹھتا ہمیں پاک کرنے کے لیے؟ کوئی اخلاقی غلطی ہونے لگے، کوئی بھی ایسی بات ہونے لگے جس سے ہماری ذات پر کوئی دھبا لگنے والا ہو، خدا نہ خواستہ، ہمارے ماں باپ تو بے چین ہو جاتے ہیں، فوراً اس کو دور کرتے، اس لیے کہ والدین کو ہم سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنی اولاد سے محبت، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو وہ خدا جو 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، 70 ماؤں کے برابر پیار کرنے والا، وہ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو جن سے محبت کرتا ہوں ان کو کبھی ناپاک نہیں رہنے دیتا، فوراً پاک کر دیتا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، نبی کے غلاموں تمہارے لیے بشارت ہو، خوشخبری ہو اور مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا اور تمہارے سارے گناہ بھی بخش دیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ غفور الرحیم، اور میں اپنے نبی کے غلاموں کے لیے ہر گھڑی غفور بھی ہوتا ہوں، رحیم بھی ہوتا ہوں۔ وہ غفور بھی ہوتا ہے، رحیم بھی ہوتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے نبی کے غلاموں کے لیے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت کی شرط ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، نہ نماز ہے، نہ روزے، نہ کچھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ بعض لوگ کہہ دیتے نا محافل میں بھی اگر صرف نعت خوانی چلتی ہو تو بڑے وہ کہہ دیتے ہیں دھڑلے سے جی اللہ کا ذکر کر نہیں رہے، حضور کا ہی ذکر کیے جا رہے ہیں، نعتیں پڑھے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر نہیں رہے۔ ان کو عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہی تو ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے۔ اور یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ محبت مصطفیٰ ہی محبت خدا ہے، اور ذکر ہمیشہ محبت سے ہوتا ہے، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی اتنا اس کا زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی شدید محبت کو اپنے مصطفیٰ کی شدید محبت کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کثرت سے ذکر کرنے سے پہلے اپنے مصطفیٰ کا بھی کثرت سے ذکر کروایا۔ جب کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ کو اپنے مصطفیٰ سے پیار ہے، اور تمہیں بھی شرط رکھی ہے ایمان والوں کے مصطفیٰ سے پہلے پیار کرو، پھر خدا کا پیار مل جائے گا۔ تو پیار کی نشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، ہر وقت میرے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو، ذکر کرتے رہا کرو، اور یہی ایمان ہے، یہی اللہ کی محبت ہے۔ تیسرا حوالہ اسی ذیل میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ۔ اللہ کی محبت سے دور جانے والوں، تمہارے لیے بہت بڑی ایک وعید ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، یعنی مرتد ہو جائے گا، تو عنقریب اللہ کریم ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یعنی یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت سے دوری ہوگی، لوگ دین اسلام سے پھرنے لگیں گے، پھر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے دین اسلام کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف، تو پھر اللہ پاک ان کی بربادی کے سامان پیدا کر دیتا ہے، پھر ان کی بربادیاں، تباہیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر ایسے لوگوں کو اللہ پاک ان کی جگہ پر لے آتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ جو ہے سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 24۔ اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ کا فیصلہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما دیجئے کہ ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں
اور تجارت اور کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ یعنی یہ ساری چیزیں پیچھے جو گنوائیں، یہ ساری تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہو گئے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے کر آ جائے۔ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سمجھ گئے نا بات، کہ کوئی چیز بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر نہیں۔ اور اگر جہاد کا حکم آ گیا تو پھر جہاد کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اس پر بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ جنگ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی نا، جب کچھ مسلمانوں نے جہاد پر جانے سے انکار کر دیا تو ان کے لیے پھر یہ حکم نازل ہوا سورہ توبہ کے اندر۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ مزمل میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جائیں۔ یعنی اللہ کی محبت، شدید محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں۔ پھر سورۃ الدہر آیت نمبر 8 اور 9، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے محبوبوں کی شان بیان کر رہے ہیں، جیسے ہم سنتے ہیں، بہت بار سن چکے ہیں، حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا واقعہ کہ انہوں نے روزے منت مانی امام حسین علیہ السلام کی بیمار ہونے پر، تو 3 دن لگاتار روزے رکھے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، پانی کے ساتھ روزہ رکھتی ہیں وہ ہستیاں، اور جب افطاری کا وقت آتا ہے تو تھوڑا سا کھانا کہیں سے میسر ہوتا ہے روزہ کھولنے کے لیے، تو ادھر کھانے کا ٹائم ہے، ادھر سے دروازہ کھٹکتا ہے تو آواز آتی ہے کہ اہل بیت اطہار میں بھوکا ہوں، مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ تو حضرت فاطمہ حضرت علی سے عرض کرتی ہیں یہ کھانا ان کو دے دیں۔ اہل بیت اطہار کا یہ شیوا ہے، اور ان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کون کر سکتا۔ پھر دوسرے دن افطار کا وقت آیا، وہی معاملہ پیش آیا، یتیم آ گیا۔ پھر تیسرے دن وہی معاملہ پیش آیا اور ایک قیدی آ گیا۔ کھانا تینوں دن بغیر کھائے پیے روزہ رکھا کھولا، چہرے مبارک کمزور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا، پوچھا میرے گھر والوں یہ کیسی حالت ہوئی ہے؟ ادھر سے جبرائیل امین یہ آیت لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمے کسی کا احسان نہیں تھا جو اتارنا تھا، انہوں نے فقط اللہ کی محبت، اللہ گواہی دے رہا ہے نا کہ اللہ کی محبت میں انہوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود بھوکے ہونے کے باوجود ایک دن مسکین کو دے دیا، دوسرے دن یتیم کو دے دیا، تیسرے دن قیدی کو کھلا دیا، حالانکہ خود بھوکے تھے۔ اللہ نے خود محبت کر کے دکھا دی، اور پھر فرما دیا، اور یہ کہتے یہ ہیں کھلانے والے کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ ہی شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ پھر کوئی شکریہ میں ادا کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نہ بھائی نہ، شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ کام تو میں نے اللہ کی محبت میں کیا۔ ایسے مخلص لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتار کے بتاتا ہے کہ دیکھو بھئی یہ ہے میرے محبوب۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا، قرآن کریم کے اندر
ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو، بڑی سے بڑی بات کو، ان ساری باتوں کو اللہ پاک نے اتنی محبت سے کیوں بیان کیا؟ ایک تعارف دیا ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اپنے محبوبوں کا تعارف دیا. اور کیوں دیا؟ تاکہ تم بھی جان جاؤ کہ اللہ کے محبوب کیسے ہوتے ہیں، تو ہم بھی اس کا محبوب بننے کی کوشش کریں. جو کام بھی کریں اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد اسی ذیل میں ٹاپک آتا ہے محبت اللہ تعالیٰ لعبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محبت کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے محبت کرے، یعنی کون کون سی کیٹیگریز ہیں بندوں کی جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتا ہے. ایک تو آپ نے پڑھ لی، اور اسی کیٹیگری میں سارے آئیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو اس کے ذیل میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. پیغام سن لیجیے، اللہ کا پیغام ہے، میں نہیں دے رہی، کہ جو خرچ کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، جو فرض ہے تمہارے اوپر خرچ کرنا، مثلا زکوٰۃ ہے، پوری کی پوری زکوٰۃ نکالو، خرچ کرو. اگر اس کو سنبھال کے رکھا تو ہلاکت میں پڑ جاؤ. پیسے سے محبت کر کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلکہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرو. زکوٰۃ کے علاوہ یہاں حکم ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. یہ سورۃ البقرہ 195 آیت. اب اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں سے. یعنی جتنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اتنے اللہ کے محبوب ہوتے جاتے ہیں. دوسرا آیت اللہ پاک فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یہ کل بھی آپ نے پڑھی. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی جو سچی توبہ کرنے والے دوسرے نمبر پر اللہ کے وہ محبوب ہیں. یہ اب ذرا آپ نوٹ کرتے جائیں. نمبر 1 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اخلاص کے ساتھ، نمبر 2 توبہ کرنے والے، اور نمبر 3 پاک صاف رہنے والے. اور یہ پاک رہنے والے سے مراد یہ نہیں کہ نئے نئے جوڑے سلوائے، روز پہنے، خوشبو لگا لی، نہا لیا، کپڑے پہنے نہا لیا، خوشبو لگا لی اور وضو کر لیا. نہیں، پاکی سے مراد ہے تزکیہ نفس کرو، اندر کی پاکی حاصل کرو. آپ کے نہ اندر کوئی غلاظت رہے نہ باہر کوئی غلاظت رہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222. اور اگلی آیت جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. یہ اب چوتھی کیٹیگری آ گئی کہ نبی کے عاشقوں سے اللہ محبت کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق یہ اگلے نمبر پر آ گئے. اس کے بعد فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین. ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے اس پر واقعی کوئی پکڑ نہیں، سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو اس میں وعدہ پورا کرنے والے نمبر 5، وعدہ پورا کرنے والے، اور نمبر 6 تقوی اختیار کرنے والے. ٹھیک.
یہ سب اللہ کے محبوب ہیں۔ اگلی 5 نمبر آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے، یعنی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف تیزی سے بڑھو۔ دل کرتا ہے نا بخشے جائیں جنت میں چلے، اللہ تعالیٰ فرماتے دوڑ لگاؤ اس طرف۔ مولا دوڑ کیسے لگائیں؟ فرمایا جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس کی طرف بڑھو۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اب کون سے لوگ ہیں ان کا راستہ بتایا جا رہا ہے، جو تیزی سے اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف بڑھتے ہیں جس کی وسعت آسمان اور زمینوں کے برابر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ تنگی آ جائے تو بیٹھ نہیں جاتے کہ اب نہیں ہم نے خرچ کرنا، تب بھی خرچ کرتے، فراخی میں بھی خرچ کرتے، اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی راہ میں ہر تنگی اور فراخی میں خرچ کرنے والے۔ نمبر 2 غصہ پی جانے والے، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے۔ یہ 3 صفات۔ اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں 3 صفات بیان کر کے آگے فرما دیا کہ یہ احسان کرنے والے ہیں۔ کون کون؟ جو تنگی اور خوشحالی ہر صورت خرچ کرتے، خوش ہو کے خرچ کرتے۔ نمبر 2 جو غصہ پی جانے والے۔ نمبر 3 درگزر کرنے والے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محسنین فرما دیا، اور پھر محسنین جو ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 اللہ پاک فرماتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ لمبی آیت میں نے پیش نہیں کی، تو اس میں فرمایا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور احسان کرنے والے کون؟ جو فراخی اور تنگی ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، اور جو درگزر کرنے والے ہیں، ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اور فطرت مبارکہ اتنی نرم ہے کہ ہر کسی پر رحمت ہے، کافر ہے، مومن ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، ہر کسی کے ساتھ حضور علیہ السلام اتنی محبت اور نرمی فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ یعنی تند خو ہونا اللہ کو پسند نہیں، نرم دل اور رحم دل ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا بنایا اور فرمایا سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب کون سی کیٹیگری آ گئی؟ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں ہمیں پریشانی لاحق ہو یا کسی کی طرف سے کوئی خطرہ ہو، کوئی ایسی بات، اس میں بھی اللہ پر توکل، ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا بندہ، کچھ بھی ہو جائے اس کی زبان سے نکلا حسبی اللہ،
حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی، اتوکلت علی اللہ، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، میرا اللہ پر توکل ہے، کوئی جو کرتا ہے کر لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ پر توکل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توکل کرنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر فرمایا فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، سو آپ انہیں معاف فرما دیجیے اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے محبوبوں کی کیٹیگری، احسان کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر عنقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، ان کا شیوا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کبھی بھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی محبت کا ذکر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا چیپٹر آتا ہے کہ الحب فی اللہ تعالی، یہ محبت کا چیپٹر چل رہا نا، اللہ کی محبت کا، اس میں جو جو بھی پہلو آ رہے ہیں ان سب پر ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا مختصر حوالہ وہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ کسی سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم آیت نمبر 96۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیک لوگوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے نا، کہ جو صاف لوگ ہوتے ہیں، ستھرے لوگ ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، دل بھی صاف ہوتے ہیں، ظاہر بھی صاف، باطن بھی صاف، اور نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو ان سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ اور محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرواتا ہے، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اور یہاں پر وہ حدیث قدسی مجھے یاد آ گئی، جس کا مختصر وہ مفہوم بیان کر دیتی ہوں کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو اکیلے نہیں چھوڑتا، جبرائیل سے فرماتے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، سارے فرشتوں سے بھی کروا، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پہ اتر جا اور انسانوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دے۔ پھر جو دل اللہ کی محبت میں چنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل اس دل میں اس بندے کی محبت ڈال دیتے۔ جیسے آپ اولیاء کرام کو لے لیں کہ حضور غوث اعظم جیلانی ایک مثال ہم لے لیتے، سینکڑوں سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے، لیکن ہمارے دلوں میں الحمدللہ ان کی محبت ایسے جیسے ہمارے سامنے بیٹھے۔ اب یہ محبت کس نے ڈالی؟ نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ سنا، نہ کچھ، لیکن ہماری جانیں ان پہ قربان، ہماری جانیں ان کے ذکر پہ قربان۔ اتنی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ پاک نے ڈالی۔ اور کیوں ڈالی؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اللہ کا محبوب بن گیا غوث اعظم۔ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے محبوب ہو گئے تو اللہ نے ان کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دی۔ مائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، جنگلی جانور آ کے، شیر جیسے جانور بھی آ کے ان کو سلام کر کے ان کے پاس پانی پی کے جاتے ہیں، پانی کے برتن بھر کے رکھے ہیں، جانور آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، جاتے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا۔
اس لیے کہ ان جانوروں کے دلوں میں بھی ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی محبوب ہو گئی، اور اللہ نے اپنی محبوبہ کی محبت ہر جانور کے دل میں بھی ڈال دی۔ وہ قادر مطلق ہے۔ سانپ، غار ثور میں سانپ کا واقعہ سنا ہے نا؟ سانپ جیسا جانور چھوڑتا ہے کسی کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، حضور کا طواف شروع کر دیا، رونے لگ گیا کہ حضور 100 سال ہو گئے تڑپتے ہوئے یہاں پر کہ آپ کا دیدار ہو جائے۔ کس نے بتایا تھا سانپ کو حضور کے بارے میں؟ اللہ نے بتایا تھا۔ اللہ پاک نے جبریل کو حکم دیا کہ مصطفیٰ میرا محبوب ہے، جبریل کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہے جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت نہ ہو۔ ہر چیز کے دل کے اندر، ہر جاندار، ہر انسان، ہر جانور، زمین کے ذرے، پتھر، دریا، پہاڑ، درخت، جدھر سے حضور گزرتے، صحابہ کرام گواہی دیتے کہ حضور جدھر سے گزرتے پہاڑوں سے بھی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کی صلاۃ، درخت بھی سلام کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ہر چیز حضور کا ذکر کر رہی ہے۔ سانپ جیسا جانور طواف کرتا ہے اور کہتا ہے حضور میں تو تڑپ رہا تھا آپ کا دیدار ہو جائے، آج آپ میرے گھر میں تشریف لائیں تو آپ کے مالی نے میرا راستہ روک لیا۔ موت آنے لگتی تھی تو میں روتا تھا کہ 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے مینوں یار دا درشن پا لین دے، خود جان حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آ لین دے۔ آج مالک میرے گھر پہ آیا تو انہوں نے میرا راستہ روک لیا، اس لیے میں نے تھوڑا سا ڈنگ لگایا جبریل کی اپنا ابو بکر صدیق کی ایڑی پر، حضور کا دیدار کیا اور اتنا خوشی سے جھوما کہ وہیں گرا اور جان تقدیر کے حوالے کر دی۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت خود ساری جہانوں کے سینوں میں ڈال دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اگلی آیت سورہ زخرف 67 نمبر آیت، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اب یہاں بات ہو رہی اللہ کی خاطر جو محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے، اللہ کی رضا میں ہوتی ہے، وہ کبھی کمزور نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، اس کی تڑپ بھی بڑھتی ہے، اس کی طلب بھی بڑھتی ہے۔ اور جو محض اپنی خاطر ہوتی ہے، اپنی لذت کے لیے ہوتی، دنیا داری کے لیے ہوتی، دکھلاوے کے لیے ہوتی، وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتی، اور وہ ہوتی بھی صرف دنیا تک محدود۔ آخرت میں وہ محبت وہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوگی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں المرء مع من احبہ، ہر انسان اس کے ساتھ اٹھے گا جس سے محبت کی ہوگی، تو وہ کون سا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الاخلاء، سارے دوست احباب، خلیل کی جمع اخلاء، خلیل کہتے ہیں دوست کو، تمام دوست احباب، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے متقین کے، انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی۔ یعنی متقین کون ہیں؟ جو صرف اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنا، یہ بھی تقویٰ کی ایک منزل ہے۔ تقویٰ کی منزلیں ہیں نا، تقویٰ کے شعبے ہیں، تو اللہ کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت کرتے متقین ہیں، اور قیامت کے دن انہیں کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے گی۔ جیسے ہمیں اپنے مرشد سے محبت ہے تو اس میں کیا کوئی ہمارا دنیاوی مسئلہ ہے؟ کبھی عید آ رہی ہے اور وہ مجھے 1 لاکھ عیدی دے جائیں گے، میں ان سے محبت کروں خدا نخواستہ، یا کوئی اور مسئلہ دنیاوی مسئلہ ہے، یا کوئی اور لذت ہے، یہ محبت فقط اور فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تحت ہے۔ تو یہ محبت دنیا میں بھی
کام آئے گی، اور آخرت میں بھی وہ مرشد خود ڈھونڈے گا اپنے عاشق کو، کیا بھائی سارے محبت کرنے والے، بلکہ ڈھونڈنا پڑے گا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے محبت کرنے والے ایک گروہ کی صورت میں ایک ہی جگہ سے اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مدینے والے سے محبت بھی کرو اور مدینے میں مرنے کی دعا بھی کیا کرو، کہ جو حضور سے محبت کرے گا کہیں بھی وہ دفن ہوا ہے لیکن خدا کی قسم حشر اس کا مدینہ سے ہی ہوگا، کہ یہ محبت کام آئے گی جو اللہ کی خاطر محبت ہوگی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ یعنی مال غنیمت ہے تو کچھ کی سوچ کہ یہ مال صرف مہاجرین کو ملا کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، زیادہ حقدار ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ یہ انصار مدینہ اور مہاجرین کی محبت کا بیان ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی انصار نے اپنی ذات کو کہیں بھی ترجیح نہیں دی، انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے حصے کا مال بھی ان کو دے دیجئے۔ اور جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود بہت شدید حاجت مند ہے، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا بس وہی لوگ بامراد اور کامیاب ہیں۔ یعنی بخیل شخص جو ہوتا ہے، کنجوس شخص جو ہوتا ہے، وہ انتہائی بدبخت ہوتا ہے کہ پاس ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرنا اور چھپا چھپا کے رکھنا اپنی ذات کے لیے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے ہر وقت، اللہ تعالیٰ اس کو مسکرا کے دیکھتا ہے جو سخی شخص ہوتا ہے۔ تو اب انصار و مہاجرین کی جب ہم مثال دیکھتے ہیں تو انصار مدینہ میں بسے ہیں، انہوں نے مدینہ میں اپنا گھر بنایا اور ایمان کو قبول کیا، اور جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے وہ اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر آئے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چھوڑ کر آئے، تو دونوں نے ایک مثال قائم کی۔ انصار مدینہ کو جب حضور نے حکم دیا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا، اور خود حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر انصار مدینہ نے کیا عمل کیا اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ جتنا ان کے پاس جائیداد تھی، جو بھی کچھ تھا، سب کو ہاف کیا، آدھا کیا، آدھا خود رکھ لیا، آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، جو کچھ بھی پاس تھا سب کچھ تقسیم کر کے، حتیٰ کہ کسی انصاری کے پاس اگر 2 یا 3 یا 4 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر وہ بھی عدت پوری کرنے کے بعد انصاری بھائی کے حوالے کر، وہ بھی تحفہ دے دیا۔ کہ اس وقت یہ محبت دنیاوی محبت نہیں تھی۔ اب یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دنیا داری کہاں سے آنی، یہ تو سراسر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو قرآن میں بار بار بیان فرمایا، بار بار ان کی تعریفیں کر کے بیان فرمایا کہ یہ ان کی محبت تھی۔ تو اللہ کی خاطر محبت کرنا یہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، اور اس پر حدیث پاک بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں، من احب فی اللہ
وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَأَعْدَى فِي اللَّهِ وَأَمْنَعَ فِي اللَّهِ، کہ جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی، اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کی، دشمنی کی، اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا، اللہ کی خاطر دینے سے روکا کہ یہ اللہ کا دشمن، اس کو میں کچھ نہیں دوں گا، فقد استکمل الایمان، تو حضور فرماتے اس کا ایمان مکمل ہو گیا، ایمان اس کا مکمل ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کے تحفے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا ٹاپک مکمل ہوا، اور تیسرا اس ذیل میں، اللہ کی محبت کے ذیل میں، التوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اس میں قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہ آیت کئی صورتوں میں اسی طرح سے وارد ہوئی ہے کہ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی کوئی بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، گھبرائیں نہیں کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو اس سے نہ ٹینشن ہوتی ہے، نہ کوئی ڈپریشن ہوتا ہے، نہ کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں خود اس کا کچھ حل نہیں کر سکتا، نہ کروں گا، اس کا سارا حل میرا رب کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، سو اس کی عبادت کرتے رہیں اور اسی پر توکل کریں۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، سورہ یوسف میں حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ رعد میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، آپ فرما دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اگلی سورت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بڑے غالب مہربان رب پر بھروسہ کیجئے۔ پھر فرماتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، پس آپ اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک آپ صریح حق پر قائم ہیں۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ فرما دیجئے کہ خدا رحمان ہے، خدا رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ جو قرآن ہمیں بار بار توکل کا درس دے رہا ہے کہ اللہ پر توکل رکھو، تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے فرما رہے ہیں نا کہ میرے بندے کہیں بھی پریشان نہ ہوں، ڈپریشن کا شکار نہ ہوں، تکلیفوں کا ذہنی قلبی سکون ان کو ملا رہے جب ان کو یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، یہ جو آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ غم میں نہ گھلیے، ان سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ پھر فرمایا سورہ انفال کے اندر یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے
اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ پھر فرمایا اگر آپ کی ان ساری محبتوں کے باوجود وہ روح گردانی کریں، منہ پھیر لیں، تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، آپ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اور بہت پیاری بات کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گی کہ بعض کم فہمی کی باعث یہ بات سمجھ لیتے کہ توکل کا مطلب ہے چپ کر کے بیٹھے رہو، جو قسمت میں مل ہی جانا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، یہ نہیں کرنا کہ اٹھو ذرا باہر جاؤ، کوئی نوکری ڈھونڈو، کوئی ایسی محنت کرو، تھوڑا سا کماؤ اور پھر کمائی کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ۔ نہیں، بیٹھ جانا، میرا اللہ تے بھروسہ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دینا، یہ بات غلط ہے، اس کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محنت کرو اور توکل کرو۔ محنت، گھر سے نکلو، محنت کرو اور پھر میرے اوپر توکل کرو، پھر دیکھو تو میں کیا کیا تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اور اگر گھر ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہے تو پھر نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کو بدلنے کا۔ تو بعض مرد ایسے ہوتے ہیں بیکار بیٹھے رہے جی، جڑی قسمت لکھی ہو مل ہی جانی، لیکن قسمت بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ بندہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ اس کا علامہ اقبال نے کیا ترجمہ کیا، خود عمل تیرا ہے صورت گر تیری تقدیر کا، شکوہ کرنا ہے تو اپنا کر مقدر کا نہ کر، کہ جو تو محنت کرے گا وہ تجھے ملے گا، جو محنت نہیں کرے گا نہیں ملے گا۔ اگر محنت کے بغیر مل جاتا تو اللہ تعالیٰ عرش کے دلہا کو تلوار پکڑا کے میدان بدر میں بھیجتا ہے، اور عرش کے دولہا کے کندھوں پر سواری کرنے والے شہزادے کو اتنی مشکل راہوں سے گزارتا، کربلا کی تپتی ریت پر رلاتا ہے۔ یہ سارا کچھ خدا نے کس لیے دکھایا؟ دیکھ لو، جتنا خدا کا قریبی ہوتا ہے اتنا اس کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو حجرہ مبارک میں سلائے رکھتا، آرام سے بٹھائے رکھتا اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنتوں سے ہمیں سکھایا کہ محنت کرو گے تو فتح ملے گی، محنت کرو گے تو سب کچھ ملے گا، محنت کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرو اور کبھی اپنی محنت پہ بھروسہ نہ کرو، یہ نہ کہو کہ میں نے یہ کر لیا میں ختم۔ ہاں، توکل کا مطلب ہی میں کو ختم کرنا ہے، بس میں ختم، اللہ 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 اللہ، ہاتھ کام کرتا جا رہا ہے اور دل اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اس کی اور بھی کافی ڈیٹیل، لیکن اتنا وقت نہیں، تو پیغام الحمدللہ الکریم پہنچ چکا۔ اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔
ہاں جی، آگے بہت اہم بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اللہ پر توکل کرنے لگ گئے، کام کرتے ہیں توکل اللہ تعالیٰ پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ توکل کا صلہ ہے یہ، اور کس صورت میں؟ جب وہ عمل کے لیے، محنت کے لیے، کوشش کے لیے تیار ہیں اور اللہ پر توکل کر رہے ہیں اور پھر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کرو اور خوشخبری پاؤ جنت کی۔ یعنی پھر ان کے دل کو، اس کی پہچان یہ ہے کہ پھر ان کے دل کو ایک سکون سا مل جاتا ہے، ایک طمانت مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اتر آئے ہیں اور ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ ہم نہ فرشتوں کو دیکھ سکتے نہ ان کی آوازیں سن سکتے، لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دوسرا انعام کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، اس پر قائم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف و غم سے وہ پاک کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے محبوبوں میں شمار ہو گئے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ اللہ پاک نے جو سکھایا کہ اللہ سے مدد مانگنی تو کس طرح سے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کہہ کر، اب سورہ فاتحہ کے اندر اس آیت کو فٹ کیا ہوا ہے اور سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض کر دی گئی تاکہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے استعانت کریں، مدد طلب کریں۔ تو یہ بھی اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ ہے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑے ویسے بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مشکل کام ہو، کوئی دعا ہو ایسی جو آرزو ہو، تو اس کے لیے وظیفہ کے طور پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگنے کے لیے اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تسبیحات کریں، تو اس سے بھی اللہ پاک کی طرف سے بہت جلد مدد آن پہنچتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اب آپ اگر پوچھیں، ہم یہ پوچھیں، سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے صبر اور نماز کے ذریعے۔ کوئی مصیبت آ جائے، مدد کی ضرورت ہے، تو پہلے صبر کرنا ہے اور پھر نماز ادا کرنی ہے۔ جیسے کوئی صحابی سفر میں تھے، سفر جنگ میں خبر ملی کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ بہت دکھ کی، غم کی خبر تھی۔ انہوں نے فوراً وضو کیا، نماز بچھا کے نفل پڑھنے کھڑے ہو۔ دیکھنے والے دیکھ رہے، غم کی خبر ملی ہے، فوراً یہ عمل کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو پھر اس سے بڑا ہتھیار اور کون سا ہے غم کو کم کرنے کا، کہ صبر کیا اور وضو کر کے نفل ادا کر لیے، نماز ادا کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اور اس سے غم میں کمی ہوتی ہے،
یقینی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد چاہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی ان کا اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ جیسے ہم غم میں بیٹھے تو کتنے لوگ آ کے ہمیں ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ساتھ ہو جاتے ہیں، اس سے ہمیں سکون ملتا ہے کہ میرا کوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غم میں صبر کرنے والے تیرا سب سے بڑا میں ہوں۔ جیسے یہ تیرا دوست اب آپ تیرے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں نا، تجھے چپ کرا رہے ہیں، سینے لگا رہے ہیں، اس طرح میں بھی تیرے پاس موجود ہوں اور تجھے اپنے سینے سے لگا کے چپ کرا رہا ہوں اگر تو صبر کرے گا۔ یہ صبر کا پھل ہے۔ باقی مصیبت میں اللہ کو ہی پکارنا انسانی فطرت ہے، کیونکہ انسان اللہ کے فطرت پر پیدا ہوا تو ہر بات میں اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ اب یہ فطرت وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم سوچ کر نہیں کام کو کرتے، خود بخود ہوتا ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی تکلیف آئے تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ہائے اللہ جی، یہ نکلتا ہے نا، یا اللہ اے میرے مولا، یہ نکلتا ہے، یا ربی۔ تو اللہ پاک نے یہ گواہی دی کہ ایمان والے جو ہیں وہ کوئی بھی مشکل آئے تو اللہ کو پکارتے، بس اللہ کو پکارتے۔ اب دیکھیں ہمارے منہ سے دو الفاظ نکلتے ہیں، یا اللہ نکلتا ہے یا امی جی، یا ماں نکلتا ہے، ماں کو پکار نکلتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو۔ اور یہی وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن پر پورا پورا بھروسہ ہو سکتا ہے، پورا بھروسہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پکاریں گے تو وہ فوراً ہماری مدد کے لیے چلے آئیں گے۔ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا چیپٹر یہاں تک پورا ہوا۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ حسن الظن باللہ وصدق النیت والاخلاص لہ والاستقامت علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اس کے لیے صدق نیت اور اخلاص اور استقامت کا بیان۔ تو یہ میرا خیال ہم کل پڑھ لیں گے۔ اور کل انشاءاللہ الکریم ہمارا یہ سارا چیپٹر جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اس میں بھی کچھ ٹاپکس باقی ہیں، ذکر الہی ہے اور شرک کا بیان ہے اور دین سے روگردانی اور منافقت و منافقین کا بیان ہے۔ تو یہ کل انشاءاللہ ہم پورے کر لیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تا دم آخر اس پر استقامت عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ جو کچھ بھی ہم پڑھیں سنیں، ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، جو بھی اس کلاس میں حاضر ہیں، یا اللہ پاک سب کے دلوں کے نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک سب کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا قرب دنیا میں بھی نصیب فرما، آخرت میں بھی نصیب فرما۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وإلی اللقاء انشاءاللہ۔